اوکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. تو پچھلے لیکچر میں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج اسراء والمعراج کا جو بہت ہی دلچسپ اور بہت ہی فیمس جو ہے واقعہ ہے اور اس کے بارے میں ہم بات کریں گے انشاءاللہ. پچھلے لیکچر میں ہم نے بیوی عائشہ حضرت عائشہ کے ساتھ نکاح اس پہ ہم نے ختم کیا تھا لیکچر الحمدللہ. اور آج ہم لوگ اسراء والمعراج کا واقعہ دیکھیں گے. بہت ہی شارٹ میں یہ واقعہ دیا ہوا ایکچولی یہ بک میں آپ کیونکہ اس پر تو اس ٹاپک پر بہت بڑے بڑے لیکچرز ہوتے ہیں تو جس طرح سے بریف میں دیا ہوا ہے اسی طرح سے بریف میں ہم کور کر کے آگے بڑھ جائیں گے. آپ اپنی ریسرچ پھر خود کر سکتے ہیں انشاءاللہ. تو اس کی جو دلیل ہے اسراء اور معراج کا واقعہ ہے. جو اسراء ہے اس کا مطلب ہے مسجد الحرم سے مسجد الاقصیٰ کا جو سفر تھا وہ, اور معراج کا مطلب ہے ساتوں آسمان کی جو سیر کرائی گئی عالم بالا میں تشریف جو لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اسے معراج کہتے ہیں. تو اسراء اور معراج یہ دو ٹرمز ہیں. یہ ٹرمز یاد رکھ لیجئے. اسراء یعنی مسجد الحرم یعنی مکہ میں مسجد الحرم سے لے کر مسجد الاقصیٰ جو جیروسلم میں آپ لوگوں کو پتہ ہے تو وہاں تک کا جو سفر ہے اس کو اسراء کہتے ہیں, الاسراء. اور معراج جو ہے وہ ساتوں آسمان کے سفر کو کہتے ہیں. تو اس کی جو دلیل ہے وہ قرآن میں سورہ اسراء میں ہے, اور سورہ اسراء کا دوسرا نام سورہ بنی اسرائیل بھی ہے. سورہ اسراء آیت نمبر 1. پاک ذات ہے اللہ جو اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں مسجد الحرم سے مسجد الاقصیٰ تک لے گیا تاکہ ہم اسے اپنی کچھ نشانیاں بتا سکیں. تو اللہ نے اپنی نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی. جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں مسجد الحرم سے جیروسلم میں بیت المقدس تک براق نامی ایک گھوڑے پر لے گئے. براق نام کا جو ان کا گھوڑا تھا, جو جانور تھا, اس پر وہ لے گئے. گھوڑے کو بیت المقدس کے گیٹ کے پاس جو انٹری ہے اس کے پاس باندھ دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے. وہاں سارے نبی جو ہے جتنے نبی گزر گئے, انبیاء جو کہتے ہیں پلورل میں, وہ سارے نبی وہاں موجود تھے اور سارے نبیوں کی امامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. اسی لیے ان کا خطاب کیا ہے, امام الانبیاء, یعنی کہ سارے نبیوں کے امام. یہاں انہوں نے امامت کی یعنی کہ نماز پڑھائی. بیت المقدس سے وہ آخری جنت تک پھر لے کر گئے جبریل علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. بیت المقدس میں نماز پڑھانے کے بعد وہ آخری جنت جو لاسٹ کی جنت ہے وہاں لے گئے. وہاں اندر آنے کی اجازت مانگی, وہ لوگ اندر گئے اور آخری جو 7واں لاسٹ ہے فرسٹ جنت جو ہے اس پر ان کو آدم علیہ السلام ملے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر آدم علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کی, ان کو سلام کیا. آدم علیہ السلام نے بھی سلام کیا, ان کا استقبال کیا, ان کو ویلکم کیا, مرحبا کہا, اور اب ان کی نبوت کے ساتھ ان کی نبوت کی تصدیق کی, اور انہوں نے یہ بھی تصدیق کی کہ وہ بھی مسلمان ہیں, وہ بھی اسلام پر ہی تھے. اور سیدھی طرف جو ہے آدم علیہ السلام کو سیدھی طرف ان کو شہید دکھائی دیتے تھے, اور جو الٹی طرف یعنی کہ بائیں طرف انہیں برے لوگوں کو دکھایا جاتا تھا. تو اس لیے وہ آپ کو پتہ ہے, آپ نے سنا ہوگا کہ آدم علیہ السلام جب اپنے رائٹ سائڈ دیکھتے, اپنے دائیں اور دیکھتے تو وہ خوش ہو جاتے اور بائیں اور دیکھتے تو دکھی ہو جاتے تھے, کیونکہ ہم سب ان کے بچے, جتنے اچھے برے لوگ جتنے بھی آئے اور چلے گئے اور آئیں گے, یہ ہم سب آدم علیہ السلام کی ہی اولاد ہیں. دوسرے آسمان پر یحییٰ بن زکریا یعنی یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام, یہ دو نبی ملے ان کو. تیسرے پر یوسف علیہ السلام, چوتھے پر ادریس علیہ السلام, پانچویں پر ہارون علیہ السلام, اور چھٹے پر موسیٰ علیہ السلام. اب یہ سارے نبیوں کے ساتھ یہ ایک ہی طرح مطلب وہ مل رہے تھے, استقبال کر رہے تھے, نبوت کی تصدیق کر رہے تھے, اقرار کر رہے تھے اور پھر آگے بڑھ رہے تھے. چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام ملے, اور وہاں پر موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ رو رہے تھے. کیوں رو رہے تھے؟ کیونکہ ان کو ایسا بتایا گیا تھا, ان کو ایسا پتہ چلا تھا کہ ایک نبی آئیں گے ان کے پاس, ایک رسول بھیجے گئے ہیں جو ان سے بھی زیادہ لوگوں کو جنت میں لے جا پائیں گے.
موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو تھی کافی بڑی تھی وہ تعداد میں، تو ان کو پتہ چلا کہ ان کی تعداد سے بھی زیادہ تعداد کے لوگ جو جنت میں جائیں گے، اللہ ہم کو ان لوگوں میں سے بنا دے، آمین۔ اور 7ویں آسمان پر اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام سے ملے، سارے نبیوں نے نبوت کا اقرار کیا ہے۔ پھر یہاں سے وہ سدرۃ المنتہا تک لے گئے۔ سدرۃ المنتہا جو ہے وہ ایک درخت ہے جنت میں، اور وہاں تک لے جایا گیا، اور بیت المعمور بھی دکھایا گیا۔ بیت المعمور ایک جگہ ہے جہاں پہ وہ ایک مسجد ہے آسمان میں، اور وہاں پہ روزانہ جو ہے 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، اور وہ وہاں جب داخل ہوتے ہیں اور ان کی باری جو ہے قیامت تک پھر نہیں آتی، روز ایک نیا بیچ ایک فریش بیچ 70,000 فرشتوں کا داخل ہوتا ہے اور وہاں عبادت کے لیے، اور پھر ان کی باری کبھی قیامت تک نہیں آتی ہے۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو اللہ کے حضور لے جایا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اتنے قریب ہو گئے کہ 2 کمان یعنی جو بو ہوتا ہے، کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا تھا۔ یہاں پہ ان کو، آپ کو تو پتہ ہے کہ جو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں دی گئی آمن الرسول کی، اور اس کے علاوہ جو ہے پہلے 50 نمازیں فرض کی گئی۔ پھر واپسی میں موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آپ کی امت اتنی نمازیں نہیں پڑھ پائے گی۔ سوچیے اگر ہم یہاں 5 نمازیں ہمیں پابندی سے پڑھنا اتنا مشکل ہو جاتا ہے، 50 نمازیں ہوتی تو کیا ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ کی امت اتنی نمازیں نہیں پڑھ پائے گی۔ پھر وہ واپس گئے اور اس طرح سے پھر 10 کیے گئے اور پھر 5۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے اور نمازیں کم کروانے میں شرمندگی محسوس ہو رہی ہے، اسی لیے ہم پر 5 نمازیں جو ہے وہ فرض ہے۔ کچھ روایتوں میں پھر سے سینہ شاق کرنے کا واقعہ بھی دیا گیا۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ بچپن کا جو قصہ تھا، بی بی حلیمہ کے گھر میں سینہ شاق کیا گیا، باہر جبریل علیہ السلام نے کیا تھا اور ان کے دل کو نکال کر زمزم میں دھو کر، تو وہی قصہ جو ہے، وہی جو پروسیجر ہے، وہ کچھ روایتوں میں ایسا آتا ہے کہ یہ وہاں بھی ہوا۔ پھر انہیں اس سفر میں اور ایک چیز ہوئی کہ شراب اور دودھ، یہ 2 چیزیں پیش کی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے دودھ کو چنا، اور پھر انہیں بتایا گیا کہ انہوں نے اپنی فطرت کو چنا کہ اگر وہ شراب کو چن لیتے تو ان کی امت جو ہے وہ گمراہ ہو جاتی۔ اور اس سفر پہ اور ایک چیز ہوئی، وہ جہنم کے جو یہ جو گیٹ کیپر، جو گیٹ کے رکھوالی کرتا ہے، گیٹ کیپر سے ملے، اور اس کا نام، جو فرشتے کا نام ہے مالک۔ اور جنت جہنم دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئی۔ اور یہ اس کے بعد یہ سفر سے جب وہ واپس آئے، اگلی صبح، یہاں امپورٹنٹ یہ ہے کہ دیکھیں لوگ کیسے ریاکٹ کر رہے ہیں۔ اگلی صبح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو ان بڑی بڑی نشانیوں کی خبر دی۔ اب وہ اتنی خوشی سے بتانا چاہ رہے ہیں اپنی قوم کو، لیکن قوم نے کیا کیا، لوگوں نے کیا کیا، ان کو جھٹلایا، اور تکلیف اور جو تکلیف پہنچا رہے تھے اس میں اور شدت آ گئی کہ ارے یہ تو جھوٹ بھی بول رہے ہیں اور یہ کچھ سٹوریز بنا رہے ہیں۔ لوگ ان کا مذاق اڑانے لگے، عجیب عجیب سوال کرنے لگے ان سے۔ لوگ ابو بکر صدیق کے پاس گئے، حضرت ابو بکر صدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص دوست تھے، اور اب سسر بھی ہے، حضرت عائشہ سے نکاح ہو چکا ہے، تو اب حضرت ابو بکر کے پاس گئے اور ان سے سوال کرنے لگے کہ آپ کے دوست ایسے ایسے بتا رہے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر نے ایک سیکنڈ کے لیے بھی مطلب سوچا نہیں، یہ نہیں کہا کہ میں جا کر پوچھ کے آتا ہوں، یا میں پوچھوں گا ان سے کہ کیا ماجرا ہے، کیا چل رہا ہے، کیا ہوا تھا، کچھ نہیں۔ انہوں نے کیا کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اگر فرمائی ہے تو یہ سچ ہی ہوگی، تو سچ ہی فرمائی ہوگی، کیونکہ وہ ان کو اپنے دوست پر، اللہ کے رسول پر اتنا زیادہ بھروسہ ہے۔ اسی وجہ سے ان کا لقب جو ہے وہ صدیق پڑا۔ صدیق یعنی سچائی کے ساتھ یا سچ کے ساتھ کھڑا رہنے والا، سچ کا ساتھ دینے والا۔ کفار نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس کے بارے میں بتانے کو کہا۔ اب یہ لوگ جانتے تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری زندگی جو ہے وہ مکہ میں ہی رہے، مکے سے باہر گئے ہی نہیں، گئے تو کہاں گئے تھے، وہ صرف
وادیوں میں گئے تھے جب بوائکاٹ ہو گیا تھا، اور اس کے علاوہ تو وہ کہیں نہیں گئے. تو وہ جانتے تھے کہ یہ لوگ بیت المقدس نہیں جا کر آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو جو لوگ جا چکے تھے ان لوگوں نے کہا کہ آپ بتائیے کیسا دکھتا ہے وہ شہر، کیسی ہے وہ مسجد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کبھی نہیں دیکھی تھی، مطلب اس واقعے سے پہلے. اور انہوں نے اتنی ڈیٹیلز بتایا اللہ کے حکم سے. اللہ نے ان کو سارا جو ہے وہ منظر ان کے سامنے، ان کی آنکھوں کے سامنے ایک ویژن دے دیا تھا، اور شہر کے، مسجد کے، اور ایک کارواں وہاں سے گزرا تھا، ہر چیز کے سارے ڈیٹیلز ان کو بتایا. لیکن جیسے آپ جانتے ہیں کہ جس کے دل میں ایمان نہیں ہے اور جس کو ہدایت نہیں ملی ہے، اس کو ساری نشانیاں دکھانے کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لائے گا، ہے نا. اور یہ واقعہ ہو گیا. اس کے بعد ہے نیکسٹ واقعہ جو ہوا وہ تھا عقبہ کی بیعت. اب اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ نبوت کے 11ویں سال آپ لوگوں کو یاد ہوگا مدینہ کے 6 لڑکے جو تھے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، اسلام کی دعوت قبول کی تھی، اور اپنے شہر کے لوگوں تک دین پہنچانے کا وعدہ بھی کیا تھا، عہد کیا تھا. اور ہم لوگوں نے کافی جو فرسٹ لیکچر میں بہت پہلے یہ ڈسکس کیا تھا، فرسٹ سیکنڈ لیکچر میں، کہ عربوں کی جو خاصیت ہے وہ ہے کہ اپنی زبان کی وہ لوگ جو اس کی قیمت بہت رکھتے تھے، اس کی جو وعدہ خلافی کبھی نہیں کرتے تھے. ان کے لیے اگر بول دیں گے وہ کوئی چیز تو وہ وعدہ پورا کر کے ہی رہتے تھے، اس کے لیے اپنی جان پہ کھیل جاتے تھے. تو اس طرح سے وہ جو لڑکے آئے تھے انہوں نے کیا کہا تھا آپ کو یاد ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو اس دین کی دعوت دیں گے اور 1 سال بعد پھر سے آپ سے ملیں گے. اب دیکھیے فون، انٹرنیٹ، ہر چیز ہونے کے باوجود بھی ہم اگر ٹائم فکس کرتے ہیں تو ہم وہ وقت پہ پہنچ نہیں پاتے ہیں، اور وقت بھول جاتے ہیں ہم کہ ہم نے طے کیا تھا کہ ہم فلانے سے ملنے والے ہیں، کوئی میٹنگ طے ہوئی ہے، ساری چیزیں یہ سارے ہمارے دماغ سے نکل جاتا ہے، یا ہم کوئی بہانے بنا دیتے ہیں. لیکن ان لوگوں کو دیکھیے ان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے کمیونیکیٹ کرنے کا، بس یہ چیز ہے کہ ہم نے وعدہ کیا تھا، ٹھیک ہے، وعدہ کیا تھا کہ ہم نے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو ملنا ہے. کہاں گیا؟ اوکے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کیسے یہ 6 لڑکے جو ہے اسلام کی ان لوگوں نے دعوت قبول کی اور اپنے شہر کے لوگوں تک وہ دین پہنچانے لگے، ٹھیک ہے. اور اگلے سال حج کے موسم میں 12 لوگ مکہ آئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قبول کرنا چاہتے تھے. یعنی کہ ان 6 لڑکوں نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اپنے شہر میں یعنی کہ مدینہ میں، جس کا نام یثرب تھا، یثرب میں جا کے ان لوگوں نے دین پھیلانے کا کام کیا. اور وہاں سے کچھ لوگ آئے جن لوگوں نے کہا کہ ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں. ان میں سے 4 یا 5 جو تھے، 5 یا 6 وہ لوگ تھے جنہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر گئے تھے پچھلے سال، اور ایک جو نہیں آئے تھے ان میں سے وہ تھے جابر بن عبداللہ. ان کے علاوہ 7 لوگ اور آئے نئے. ان کے نام تھے معاذ بن حارث بن افرا، ذخوان بن عبد القیس، عبادہ بن الصامت، یزید بن سلابہ، العباس بن عبادہ بن ندلہ، عبد الحیثم بن الطیحان، اور 7ویں جو تھے وہ اویم بن سائدہ. یہ لوگ جو تھے خزرج اور اوس قبیلے کے تھے. ان لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو قبول کیا اور قسم لی، عہد کیا، ان لوگوں نے بیعت لی، یعنی کہ ان کو پرومس کیا، ایک پلیج بولتے ہیں نا جس کو. اور صحیح بخاری میں عبادہ بن صامت سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب اس بیعت کے جو الفاظ ہیں، یعنی کہ جو قسم لے رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے، ان پر ہم کو دھیان دینا ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں ہم پر بھی اپلیکیبل ہیں. ہم بھی یہی وعدہ کر رہے ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں تو ہمارا بھی یہی وعدہ ہے. تو کیا وعدہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ آؤ مجھ پر اس بات پر بیعت کرو. کن باتوں پر بیعت لیے؟ دیکھیے، بیعت یعنی پرومس دینا، پلیج کرنا. آؤ مجھ پر اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے. سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. کبھی چوری نہیں کرو گے، ٹھیک ہے، چوری کرنا نہیں ہے ہم لوگوں کو. کسی بھی چیز کی چوری، صرف سامان کی چوری، گھروں میں گھس کے چوری، یہ چوری نہیں ہوتی ہے.
اور بھی چوری ہوتی ہے، امانت میں خیانت ہوتی ہے، نماز کی چوری ہوتی ہے، اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ الگ الگ لیول کی چوری ہوتی ہے. مطلب کچھ سامان میں وزن میں کم زیادہ کر دینا ہے نا، وزن جب ہم کوئی بزنس چلا رہے ہیں اس میں کوالٹی میں چوری، رائٹ. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کسی بھی طرح سے ہمیں چوری نہیں کرنا، اور نہ کبھی زنا کرو گے، نہ اپنی اولاد کو قتل کرو گے. اولاد کو قتل کرنا مطلب یہ نہیں کہ بچے کو مار دے رہے ہیں، یہ نہیں، یہ بھی میننگ، کوئی مار بھی سکتے ہیں، یہ بھی تو نہیں کرنا ہے. لیکن اس کا مین چیز یہ ہے کہ غریبی کے ڈر سے، قرآن میں آیت بھی ہے، غریبی کے ڈر سے اپنے بچوں کو مت مارو، یعنی کہ پریگننسی روکنا نہیں ہے، ابورشنز کرنا نہیں ہے. جو یہ سوچ کے کہ ایک بچہ ہی ہم پیدا کریں گے اور اسی کو ہم اچھے سے پالیں گے، اچھے سے پڑھائیں گے، کیونکہ مہنگائی بہت زیادہ ہے. ہم کون ہوتے ہیں پالنے والے اور پڑھانے والے؟ پالنے والا، پڑھانے والا، کھلانے والا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. اور نہ کسی پر جان بوجھ کر جھوٹے الزام لگاؤ گے. جھوٹے الزام لگانا بھی بہت بڑا گناہ ہے ہمارے دین میں. لوگ جو ہیں وہ ون سائیڈڈ سٹوری سنتے ہیں اور الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں. کبھی وہ اتنی تکلیف بھی نہیں اٹھاتے کہ جا کے جس پر الزام لگایا جا رہا ہے اس سے بھی جا کے بات کر لیں. اگر آپ نہیں کرنا چاہتے پھر آپ اپنے دل میں وہ الزام مت رکھیے. تو ہمیں اس طرح سے کسی پر بھی جھوٹے الزام نہیں لگانا ہے. نہ میری کسی بھلی بات میں نافرمانی کرو گے. دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے، رسول ہے، اتنے بڑے امام الانبیاء ہے، پھر بھی وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہ میری کسی بھلی بات میں نافرمانی کرو گے. کتنے مطلب ان کے کتنے وہ کیسے چنے ہوئے الفاظ ہیں، اتنے امپورٹنٹ ہے یہ لیٹر، جو ان کے لفظ ہیں. جو ان چیزوں کو پورا کر لے گا اس کا اجر اللہ کے پاس ہے. ٹھیک ہے، ابھی لسٹ مل گئی ہم لوگوں کو کہ کیا کیا ہم کو کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، اور اس کا اجر جو ہے اللہ کے پاس ہے. اور جو ان میں سے کسی بھی چیز کو چھوڑ دے گا یا چھوڑ دیتا ہے، پھر اسے دنیا میں اس کی سزا دی گئی تو اس کے لیے کفارہ ہو جائے گی. تو اللہ نے اگر سزا دے دیا ان چیزوں کے لیے تو اس کا کفارہ ہو جائے گا. جو شخص ان میں سے کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے اور پھر اللہ اس پر پردہ ڈال دیتا ہے تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے. وہ چاہے تو سزا دے، چاہے معاف کر دے. لیکن ان ساری چیزوں میں سے ہم کو یاد رکھنا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے. اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے. اگر ہم اپنی زندگی میں اس کے لیے معافی مانگ نہیں لیتے تو پھر آخرت میں ہمارے لیے کوئی معافی نہیں ہے اس کے لیے. اب آگے دیکھیں گے مدینہ کے لوگوں کو دین کی دعوت کس طرح دی گئی. بیعت پوری ہو گئی، حج ختم ہو گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے ساتھ مصعب بن عمیر، ایک عظیم صحابہ ہے، مصعب بن عمیر الابدری کو روانہ فرمایا تاکہ وہ لوگوں کو قرآن پڑھائیں اور دین سکھائیں. مدینہ میں مصعب بن عمیر نے اسد بن زرارہ کے گھر قیام فرمایا. پھر دونوں اسلام کی تبلیغ کرنے لگے. ٹھیک ہے، اب کیا آپ کو سمجھ میں آیا؟ یہ لوگ جو آئے تھے ان لوگوں کے ساتھ ایک صحابی کو بھیجا گیا تاکہ دین کی ان کو نالج دے، علم دے، پڑھائے اور اس طرح سے وہاں پہ دین پھیلائیں. تو جب یہ گئے مصعب بن عمیر تو وہاں پہ وہ جو ہے اسد بن زرارہ کے گھر رہنے لگے. پھر دونوں اسلام کی تبلیغ کرنے لگے ساتھ میں. مدینے کے گھر اور ہر قبیلے کو دین کی دعوت پہنچ چکی تھی. مطلب یہ نہیں کہ سب لوگوں نے قبول کیا تھا، لیکن ہر ایک کو دعوت مل چکی تھی. مصعب اپنے کام میں بہت کامیاب ہوئے. ایک دن مصعب اور مصعب جو ہے وہ مکے سے گئے، اسد جو ہے وہ مدینہ کے ہی ہیں. ایک دن مصعب اور اسد بنی عبد الاشال اور بنی ظفر کے علاقوں کی طرف جا رہے تھے. بنی ظفر کے حصے میں وہ دونوں ایک کنویں کے پاس بیٹھ کر کچھ 9 مسلمانوں سے بات کر رہے تھے. سعد بن معاذ، نام تو آپ نے سنا ہوگا لیکن اس وقت انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا. سعد بن معاذ اور اسید بن حضیر، یہ 2 لوگ تھے جو وہاں کے قبیلوں کے سردار تھے. ان تک اس میٹنگ کی خبر پہنچ گئی کہ یہاں پہ بیٹھ کے کچھ لوگ جو ہے لوگوں کو مسلمان بنا رہے، کنورژن چل رہا ہے کر کے. سعد جو ہے یہ کہہ کر رک گئے کہ اسد میرے رشتہ دار ہے، میں تو وہاں نہیں جاؤں گا. رشتہ دار سے اب دشمنی، مطلب ڈائریکٹ دشمنی نہیں کرنا چاہ رہے وہ. اسید اپنا بھالا لے کر مسلمانوں کے پاس جانے لگے.
اسید چلاتے ہوئے مسلمانوں کے پاس آ گئے اور انہوں نے کہا کہ اب یہ سب بند کر دو آپ یہاں پہ. وہ کہہ رہے تھے کہ مصعب اور اسد جو ہے کمزور دل والے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. جو کمزور دل والے لوگ ہیں جو جلدی باتوں میں آ جاتے ہیں ان لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، ایسا یہ کہہ رہے تھے. اور ان لوگوں کو اس کام سے فوراً رک جانے کو کہا. کون بول رہے ہیں؟ اسید جو ہے وہ مصعب، اور تھوڑا کنفیوزنگ نام ہے، سب رائمنگ ہے. اسید جو قبیلے کے سردار ہیں وہ مصعب اور اسد جو صحابی ہیں ان دونوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا کام روک دیجئے، ان لوگوں کو بیوقوف مت بنائیے. مصعب نے بڑی ہی نرمی سے اسید کو ان کے پاس بیٹھنے کو کہا. دیکھیں یہاں پہ لیسن ہے ہم لوگوں کے لیے، جو دین کا کام کرتے ہیں، جو دعوت کا کام کر رہے ہیں، ان کے لیے لیسن ہے. وہ آدمی بھالا لے کر آیا ہے، یعنی کہ وہ اٹیک کرنے کی نیت سے، ان لوگوں کو بھگانے کی نیت سے، ہے نا. لیکن جب ہم اس سے نرمی سے بات کرتے ہیں تو وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. مصعب نے بڑی نرمی سے اسید کو کہا کہ آپ یہاں بیٹھ جائیے، اگر آپ کو ہماری باتیں پسند نہیں آئی تو آپ اسے قبول، آپ کو اگر پسند آ گئی تو آپ اسے قبول کر لیجئے، اور اگر پسند نہیں آئی تو آپ اس سے الگ ہو جائیے. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو اس سے الگ کر لیجئے. تو ان کو آپشن دے رہے ہیں، ان کو ٹھنڈا کر دیا، ان کو بٹھا لیا، اور اب ان کو ایک آپشن دے رہے کہ آپ سن لیجئے، ہم جو کہنا چاہ رہے ہیں آپ کو پسند آئے تو قبول کر لیجئے، نہیں پسند تو اس کو الگ ہو جائیے اس سے. اسید کو یہ بات ٹھیک لگی تو وہ وہاں بیٹھ کر مصعب کی باتیں سننے لگے. جب ہم پیار سے پولائٹلی کوئی چیز بولتے ہیں تو بڑی سے اتنی بڑی بات ہے دین کی دعوت دینا کسی نان مسلم کو، وہ بھی ایک قبیلے کے سردار کو، وہ بھی ایسا آدمی جو ایک ویپن لے کے آیا مارنے کے لیے. ٹھیک ہے، اتنی بڑی بات وہ کر رہے ہیں لیکن نرمی سے، اسی لیے وہ سننے تیار ہو گئے. اسے کوئی بات ٹھیک لگی تو وہ وہاں بیٹھ کر مصعب کی بات سننے لگے. پھر انہوں نے قرآن کی کچھ آیتیں بھی سنی. مصعب نے کچھ تلاوت کی اور انہوں نے سنی. کچھ کہنے سے پہلے ہی اسید کے چہرے پر سکون اور خوشی دکھائی دینے لگی، یعنی کہ ان کے دل میں ایمان آ چکا تھا. پھر انہوں نے مصعب اور اسد سے اسلام قبول کرنے کے طریقے کے بارے میں پوچھا. یہاں سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم کو کوئی اسلام قبول کرنا چاہ رہا ہے تو ہم اس کو کس طرح سے، طریقہ کیا ہے اس کا. ان دونوں نے اسید سے غسل لینے کو کہا، اپنے کپڑے پاک کرنے کو کہا، سچائی کی شہادت دینے اور پھر 2 رکعت نماز ادا کرنے کو کہا. اسید نے فوراً ہی یہ ساری چیزیں کر لی. پھر اسید نے سعد کا ذکر کیا. اب اسید اور سعد جو تھے یہ دونوں قبیلے کے سردار تھے، رائٹ. تو اب انہوں نے بتایا کہ سعد جو ہے وہ بھی قبیلے کے سردار ہیں، اور اسید کیونکہ جانتے تھے کہ سعد اسلام اگر قبول کر لیں تو ان کا سارا قبیلہ اسلام قبول کر لے گا. وہ اب سعد اور ان کے لوگوں کی طرف چلے گئے. اسید کو دیکھتے ہی سعد سمجھ گئے کہ اسید بدل چکے ہیں. ان کے چہرے سے ہی سمجھ میں آ گیا کہ کچھ ڈفرینس ہے، اب کچھ بدل گیا ہے یہاں پہ معاملہ. ٹھیک ہے، تو اب اسید کو دیکھتے ہی وہ سمجھ گئے. تو پھر پوچھا انہوں نے کیا معاملہ ہے، کیا ہوا. پوچھنے پر اسید نے کیا کہا، اب وہ بولیں گے اگر میں اسلام قبول کر کے آ گیا ہوں تو ان میں ہی دشمنی پیدا ہو جائے گی. تو اسید نے سعد سے کیا کہا کہ وہ دونوں آدمی ہمارا ہر حکم ماننے کے لیے تیار ہے، چلو ان سے بات کرنے کر. اس طرح سے انہیں منا کر لے گئے. پھر ایک میٹنگ طے کی گئی مصعب، اسد، سعد ان تینوں کے بیچ میں، تاکہ وہ لوگ اکیلے میں بات کر سکیں. جیسا اسید کے ساتھ ہوا اسی طرح سے ویسے ہی کچھ جو ہے سعد کے ساتھ بھی ہوا، اور انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا. اور اس کے بعد وہ اپنے لوگوں کے پاس چلے گئے اور ان سے کہا کہ وہ ان سے تب تک بات نہیں کریں گے جب تک وہ بھی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لا لیتے. آپ کو سمجھ میں آیا ابھی کیا ہوا کہ ایک دوست نے اسلام قبول کر لیا، وہ دوسرے دوست کو لے گئے، انہوں نے بھی کر لیا، اور انہوں نے اپنے قبیلے والوں سے کہا کہ میں آپ سے بات ہی نہیں کروں گا جب تک آپ بھی ایمان نہ لا لو. شام ہونے سے پہلے ہی سارے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا. دیکھیے کتنی مطلب سوچ کر ہی خوشی ہو رہی ہے کہ پورا کا پورا قبیلہ جو ہے وہ جو ہے مسلمان ہو گیا، سوائے ایک آدمی کے. ایک آدمی تو جو تھا انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. باقی سارے مرد عورت پورا جو دونوں قبیلے تھے پورے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا. ٹھیک ہے، اور انہوں نے جو ہے یہ جو آدمی ہے ان کا نام تھا الاسیرم
انہوں نے جنگ احد کے موقع پر اسلام قبول کیا تھا، مطلب انہیں ہدایت بعد میں ملی اور انہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا، اور اس دن وہ شہید بھی ہو گئے، مشرکوں سے لڑتے وقت شہید بھی ہو گئے۔ جس دن اسلام قبول کیا اسی دن وہ شہید بھی ہو گئے۔ انہوں نے ایک نماز کی خاطر بھی ایک سجدہ بھی نہیں کیا تھا۔ آپ نے سنا ہوگا ان کے بارے میں، صحابی کے بارے میں، جنہوں نے ایک سجدہ بھی نہیں کیا اور وہ پھر بھی شہید ہو گئے، جنتی ہیں، کیونکہ اسی دن انہوں نے اسلام قبول کیا، اسی دن وہ میدان جنگ میں وہ شہید ہو گئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کہا کہ انہوں نے کیا کم ہے لیکن اجر ان کے لیے بڑا ہے۔ مصعب تب تک مدینے میں رہے جب تک کہ انصار کا ہر گھر مسلمان نہ ہو گیا۔ اب سارے جو گھر تھے انصار کے، پورے لوگ مسلمان ہو گئے، صرف ایک ہی گھرانہ تھا، ایک فیملی تھی جس نے اسلام کی دعوت قبول نہیں کی تھی، اور یہ لوگ، ایک شاعر تھا وہاں پہ قیس بن الاسد، ٹھیک ہے، اس کے بہکاوے میں آ گئے تھے۔ اس نے ان لوگوں کو ہجرت کے 5ویں سال تک اسلام سے دور رکھا، اپنے باتوں کے ذریعے جیسے بھی اس نے ان لوگوں کو اسلام سے دور رکھا تھا، لیکن پھر بھی ان لوگوں نے پھر ہجرت کے 5ویں سال اسلام قبول کر لیا۔ نبوت کے 13ویں سال موسم حج سے پہلے مصعب بن عمیر مدینہ میں اسلام پھیلانے کی بشارتیں لے کر رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ آئے۔ اب مصعب جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے مکہ آ گئے، اور وہاں پہ ان کو خوشخبری دی کہ مدینہ کے ہر گھر میں جو ہے وہ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، انصار کے ہر گھر میں۔ اس کے بعد جو ہے عقبہ کی دوسری بیعت۔ نبوت کے 13ویں سال موسم حج میں مدینہ کے 70 سے زیادہ مسلمان مشرکوں کے ساتھ حج کرنے کے لیے مکہ آئے، ٹھیک ہے۔ وہ لوگ جیسا ہم کو پتہ ہے کہ الگ الگ جگہ سے آتے تھے حج کرنے کے لیے، اس وقت بھی مدینہ سے 70 سے زیادہ لوگ جو ہے اب مسلمان ہو چکے ہیں، وہ لوگ مسلمان جو ہے مشرکوں کے ساتھ ہی، وہ لوگ مشرک بھی آتے تھے حج کرنے کے لیے، باقی مشرکوں کے ساتھ حج کرنے کے لیے مکہ آئے۔ مسلمانوں نے طے کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ آنے کی دعوت دیں گے۔ اب وہ لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں، اللہ کے رسول جو ہے مکے میں ہیں، وہ جانتے ہیں مکے میں بہت پریشانیاں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو ان لوگوں نے سوچا کہ ہم انہیں مدینہ لے کر چلے جائیں گے۔ وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنا چاہتے تھے۔ نیت کیا تھی ان کی؟ صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت۔ پھر ایام التشریق، ابھی چلا گیا ایام التشریق، آپ لوگوں کو یاد ہوگا۔ ایام التشریق کے بیچ کے دن یعنی 12 ذی الحج کے روز وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے العقبہ نام کی جگہ پر ملے۔ پہلی بھی جو بیعت تھی وہ العقبہ میں ہی ہوئی تھی، اور اب سیکنڈ بیعت بھی العقبہ میں ہوئی۔ یہ اجتماع خفیہ طریقے سے ہوا، یہ جو میٹنگ ہوئی یہ سیکرٹ میٹنگ تھی۔ کعب بن مالک الانصاری اس تاریخی میٹنگ کے بارے میں بتاتے ہیں، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہسٹوریکل میٹنگ ہے۔ یہ سیکنڈ جو پلیج ہوا عقبہ کی دوسری بیعت، ایک ہسٹوریکل میٹنگ ہے۔ تو کعب بن مالک جو ہے وہ بتا رہے ہیں اس کے بارے میں کہ یہ اسلامی تاریخ کا ایک بہت بڑا موڑ تھا، ٹھیک ہے، ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ وہ کہہ رہے ہیں ہم حج کے لیے نکلے اور وہاں ایام التشریق کے بیچ والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا طے کیا۔ ان لوگوں نے میٹنگ طے کی۔ پھر وہ رات آ گئی جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے والے تھے۔ ہم میں سے ایک بڑے رتبے والے شخص عبداللہ بن عمرو بن حرم بھی ہمارے ساتھ تھے، ٹھیک ہے۔ ہم نے ان سے کہا اے ابو جابر، یعنی وہ عبداللہ بن عمرو سے کہہ رہے ہیں، اے ابو جابر آپ ہم میں سے عزت دار ہیں اور قابل ذکر ہیں، تو ہم نہیں چاہتے کہ آپ کل جو ہے وہ ان میں سے ہیں، ان کے جو امپورٹنٹ، میں اس کے حدیث کے ورڈز ہیں تو کنفیوز نہ ہو اس لیے میں ایکسپلین کر رہی ہوں۔ ان کے ایک امپورٹنٹ پرسنالٹی ہے، ٹھیک ہے، مدینہ میں کے عبداللہ بن عمرو بن حرم، تو وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ہمارے ساتھ اسلام قبول نہیں کریں گے ہمارے دشمن بن جائیں گے، ہم آمنے سامنے ہو جائیں گے، ہم نہیں چاہتے کہ آپ کل جو ہے آگ کا تیل بن جائیں۔ پھر ہم نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور ملاقات کے بارے میں بتایا۔ تو اب یہ عبداللہ بن عمرو کو اس ملاقات کا علم نہیں تھا، ان کو بتایا گیا، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ العقبہ میں ہونے والی تھی، انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور ہمارے ساتھ ایک اہم نمائندے بھی بنے۔
تو بہت ایک امپورٹنٹ یہ بھی ہوا کہ ان کا ایک بہت بڑے جو ایک نوٹیبل انسان، ایک جو جن کا عہدہ بہت بڑا تھا، انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا یہاں پہ۔ کعب کہتے ہیں اس رات ہم اپنے لوگوں کی جو کے ساتھ ہی خیمے میں سوئے، یعنی مشرکوں کے ساتھ ہی وہ لوگ خیمے میں سو رہے تھے، اور رات کے تیسرے پہر ہم وہاں سے نکل کر العقبہ کی پہاڑی پر پہنچے۔ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ لوگ مشرکوں کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، مشرک نہیں جانتے کہ ان لوگوں نے جو ہے اسلام قبول کر لیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے ہیں، ان کی حفاظت کرنے والے، ان نیتوں سے وہ یہاں آئے ہیں۔ اسی لیے رات کے تیسرے پہر جب سارے لوگ سو گئے تو یہ مسلمان جو ہے 70 مرد اور 2 عورتیں تھیں، اس میں عورتوں کے نام ہے نصیبہ بن کعب، اور جو بنی مزین بن نجار سے تھی، اور اسماء بن عمر، ٹھیک ہے، جو بنی سلامہ سے تھی۔ یہ 2 عورتیں اور 70 مرد، 70 مرد، یہ سارے لوگ العقبہ پہنچے۔ وہاں سے ہم رسول اللہ علیہ وسلم کا انتظار وہ لوگ کر رہے تھے وہاں، اور رسول اللہ علیہ وسلم نے ان کے چچا العباس بن المطلب، جو اس وقت انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، حضرت عباس نے، ٹھیک ہے، تو حضرت رسول اللہ علیہ وسلم اپنے چچا العباس کے ساتھ آئے تھے وہاں پہ، اور بھلے وہ مسلمان نہیں تھے لیکن اپنے بھتیجے کی فکر میں رہتے تھے، جیسے کہ ابو طالب فکر میں رہتے تھے، انہوں نے بھی اسلام قبول نہیں کیا، اور عباس جو ہے، حضرت عباس جو ہے، انہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا، لیکن اس واقعے کے وقت وہ مسلمان نہیں تھے۔ تو اب حضرت عباس آ کے کہہ رہے ہیں، سامنے آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اے خزرج کے لوگوں، یعنی عرب کے لوگ انصار کو خزرج کہتے تھے، چاہے وہ خزرج کے ہو یا نہیں ہو، وہ لوگ خزرج کے لوگ کہتے تھے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں اے خزرج کے لوگوں، آپ سب جانتے ہیں کہ محمد ہمارے بیچ کتنی اہمیت رکھتے ہیں، ہم ان کی حفاظت کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم نے ان کی اپنے لوگوں سے حفاظت کی ہے، یعنی کہ ہمارے ہی جو لوگ ان کے دشمن بنے ہوئے ان سے حفاظت کر رہے ہیں، وہ آپ کے گروہ کو چھوڑ کر کسی اور گروہ سے جڑنا نہیں چاہتے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وہ جڑنا چاہ رہے ہیں ان لوگوں سے، یہ سمجھ میں آ گیا تھا حضرت عباس کو، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے گروہ کو چھوڑ کر اور کسی سے جڑنا نہیں چاہتے، پھر کیا آپ لوگ اپنا وعدہ نبھانے کے لیے تیار ہو؟ جب آپ انہیں اپنے شہر میں بلا رہے ہو، آپ اپنے شہر میں بسنے کی دعوت دے رہے ہو، تو کیا آپ اپنا وعدہ نبھا سکو گے، ان کی حفاظت کر سکو گے، اور ان کے دشمنوں سے حفاظت کر کے اپنی ذمہ داریاں پورا کر سکو گے؟ فکر مند ہے چاچا اپنے بھتیجے کے لیے، اس لیے یہ سب کہہ رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ انہیں دشمنوں کے حوالے کرنے والے ہو اور ان کا بھروسہ توڑنے والے ہو، تو اس سے اچھا یہ ہوگا کہ انہیں یہیں رہنے دو، کیونکہ محمد اپنے لوگوں کے بیچ بہت عزت اور حفاظت سے رہ رہے ہیں۔ چچا جو ہے وہ اب مدینے کے لوگوں سے انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ سے نہیں ہونے والا ہے، آپ ان کا بھروسہ توڑ دو گے، یا آپ نہیں ذمہ داری اٹھا سکو گے، تو انہیں یہیں پہ رہنے دو مکے میں۔ کعب نے کہا ہم نے آپ کی بات سن لی، اور اب اے اللہ کے رسول، آپ کی باری ہے کہ آپ کچھ کہیں اور ہم سے جو بیعت لینا چاہیں لے لیں، آپ کے اور آپ کے رب کے لیے۔ کعب جو ہے وہ مدینے سے ہے، رائٹ، کعب بن مالک الانصاری، انصار ہے وہ، تو انصاری صحابہ ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو سن لی ان کی بات، اب اللہ کے رسول سے کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول آپ بولیے اور آپ بیعت لے لیجئے، آپ اپنے اور آپ کے رب کے لیے جو چاہے وہ بیعت لے لیجئے، جو چاہے وہ قسم لے لیجئے۔ ایک سیکنڈ، جی سوری۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو فرمائی، انہوں نے پہلے قرآن کی تلاوت کی اور ان لوگوں سے اپنے رب کی طرف سے عہد لیا۔ یہ کیا عہد لیا، یہ بھی ہمارے لیے ان پوائنٹس پر بھی نظر ڈالنا بہت ضروری ہے، اپنی زندگی میں ان کو اتارنا بہت ضروری ہے۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ حضرت جابر کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول ہم کس چیز پر آپ سے بیعت کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چستی اور سستی، ہر حالت میں بات سنو گے اور مانو گے۔ دیکھیے کتنی امپورٹنٹ چیز ہے، چستی اور سستی ہر حالت میں، جب آپ فریش ہو، ہیلدی ہو، یا پھر آپ بیمار ہو یا سست ہو، کچھ بھی ہو، ہم کو بات ماننا ہے۔ تنگی اور خوشحالی ہر حال میں مال خرچ کرو گے،
کیونکہ آپ کو تو پتہ ہے کہ آدھا کھجور بھی ہم صدقہ کر سکتے ہیں. تو مال ہمارے پاس کم ہو یا زیادہ ہو، ہمیں اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. بھلائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے. یہاں پہ کیا ہے، ہمارے پاس پرابلم یہ ہے کہ ہم بھلائی کا حکم ضرور دیتے ہیں بٹ برائی سے روکتے نہیں ہیں. کیوں نہیں روکتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے بہت سارے دشمن بن جائیں گے. لیکن یاد رکھیں، جب ہم حق پہ ہوں گے، جب ہم حق کی بات کریں گے، ہم بھلائی کی راہ پہ رہیں گے، تو ہمارے دشمن بننا جو ہے وہ ایک گیون ہے، بنیں گے ہی وہ. اس میں کوئی دیر آر نو ٹو ویز اباؤٹ اٹ، وہ بننے ہی والے ہیں دشمن. تو آپ جب برائی سے روکو گے، سامنے والے کو برا لگے گا اور وہ آپ کا دشمن بن جائے گا. لیکن یاد رہے، یہ اس کی اور آپ کی دونوں کی آخرت کے لیے وہ یہی صحیح ہے. اور آج نہیں تو کل اس سامنے والے کو سمجھ میں آ جائے گا اور اس کی اصلاح ہوگی. اگر ہم برائی سے نہیں روکتے ہیں، بھلے ہم پارٹیسپیٹ نہ کریں، ہم برائی سے نہیں روکیں گے ان لوگوں کو، تو ان کی اصلاح کیسے ہوگی؟ ہے نا. کل قیامت کے دن وہ آ کے آپ کو پکڑیں گے اور کہیں گے آپ کو پتہ تھا، آپ نے ہم کو بتایا نہیں. تو یہ ٹیمپرری دشمنی جو ہے یہ ہونے والی ہے اور ہوگی، تو یہ ہونے دیجئے. لیکن جو ہے برائی سے روکنا بھی ہمارا فرض ہے. اور اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے، اللہ کے راستے میں اٹھ کھڑے ہوں گے اور اس راستے میں کسی سے نہ ڈرو گے. یہاں پھر ویسے ہی سیم پوائنٹ ہے یہ کہ ہمیں ڈرنا نہیں ہے کسی سے. جب ہم اللہ کے راستے میں کوئی کام کر رہے ہیں، اللہ کی راہ میں کوئی کام کر رہے ہیں، اور جب میں تمہارے پاس آ جاؤں تو میری مدد اور حفاظت کرو گے. تو اب جب اللہ کے رسول کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انصاری صحابی جو ہے صحابہ بلا رہے ہیں، مدینہ بلا رہے ہیں، تو وہ ان سے عہد لے رہے ہیں کہ آپ میری حفاظت بھی کرو گے، مدد کرو گے اور حفاظت کرو گے، اور تمہارے لیے اینڈ میں کیا کہہ رہے ہیں، تمہارے لیے جنت ہے. تو ہمارا مین جو آبجیکٹیو ہے، ہمارا جو آخری ٹھکانہ ہے، وہ اگر ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ جنت بنے، تو ہمیں اس جو بیت کے جو پوائنٹس ہیں، دونوں جو بیت کے پوائنٹس ہیں عقبہ کی، ان پوائنٹس پہ ہم کو غور و فکر کرنا چاہیے. ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے کہا، اور جس چیز سے اپنی جان اور اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو، اس سے میری بھی کرو گے. مطلب جس طرح سے اپنی فیملی کی حفاظت کرو، اس طرح سے میری بھی حفاظت کرو گے. یہ بھی انہوں نے عہد لے لیا. البرا بن مرور نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پکڑا اور کہا، یقیناً ہم اس چیز سے آپ کی حفاظت کریں گے جس چیز سے ہم اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہیں. آپ ہم پر یقین رکھیے اور ہم سے بیعت لے لیجئے. ابھی انہوں نے بیعت لی نہیں ہے، ابھی صرف پوائنٹس بتائے، شرطیں بتائی. ابو الحیثم بن التیہان نے بات کاٹتے ہوئے کہا، اے اللہ کے رسول، ہمارے اور یہودیوں کے درمیان عہد و پیمان کی رسیاں ہیں. یعنی کہ یہودی جو رہتے تھے وہاں پہ، ان میں اور ان میں اگریمنٹس تھے بہت سارے. تو وہ کہہ رہے کہ ہمارے اور یہودیوں میں اگریمنٹس ہیں آلریڈی، ہے نا، اور ہم ان رسیوں کو کاٹنے جا رہے ہیں اب. ٹھیک ہے، یہ میٹنگ ختم ہو جائے گی، آپ لوگ ری لاگ ان کر لینا، بیکاز تھوڑا سا بس یہ عقبہ کی بات کمپلیٹ کر لیں گے ہم لوگ انشاءاللہ. اس کا نوٹیفیکیشن آیا ابھی 5 منٹس میں، وہ بند ہو جائے گا. تو اب کہاں تھے ہم لوگ؟ ہاں، تو یہ کیا بتا رہے ہیں کہ یہودیوں اور جو یہ لوگ تھے اب جو مسلمان بن گئے، ان لوگوں میں جو اگریمنٹس ہیں بہت سارے، جیسے بزنس کے، اور جو کیونکہ سیم سٹی میں رہ رہے ہیں تو ایک اگریمنٹس ہوتے ہیں نا آپس میں. تو کہیں ہم کاٹنے جا رہے ہیں، جیسے ہم آپ کا ساتھ دیں گے تو یہودیوں کے سے دشمنی ہو جائے گی. کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ آپ کو غلبہ عطا کر دے اور آپ ہمیں چھوڑ کر اپنی قوم میں واپس چلے جائیں. مطلب اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ آ جائیں گے اور پھر ہمارا ساتھ چھوڑ دیں گے تو ہماری دشمنیاں اور بڑھ جائیں گی. رائٹ. یہ سن کر رسول وسلم جو ہے وہ مسکرائے. انہوں نے کہا، نہیں، بلکہ آپ لوگوں کا خون میرا خون اور آپ لوگوں کی بربادی میں میری بربادی ہے. جس سے آپ جنگ کریں گے میں ان سے جنگ کروں گا، اور آپ جس سے صلح کریں گے تو میں بھی انہی سے صلح کروں گا. تو ایک ان کو دلاسا دے رہے ہیں کہ جیسے وہ ان کا ساتھ دینے والے ہیں تو ویسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ والوں کا ساتھ دینے والے ہیں. العباس بن عبادہ بن نزلہ رضی اللہ عنہ بولے، آپ لوگ جانتے ہیں کہ انہیں کس بات پر بیعت کر رہے ہیں. تو ایک ایک کے دماغ میں ایک ایک چیز آ رہی ہے، تو اپنے اپنے پوائنٹ سامنے رکھ رہے ہیں.
تو بتا رہے ہیں العباس بن عبادہ، یہ دوسرے صحابی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں آپ کو پتہ ہے آپ کس چیز پہ بیعت لے رہے ہو؟ آپ الگ الگ لوگوں سے جنگ کرنے پر بیعت لے رہے ہیں. یعنی کہ صرف آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینے کا وعدہ نہیں کر رہے ہیں، یہ اس وعدے کا یہ بھی مطلب ہے کہ آپ بہت سارے دشمن بھی بنانے والے ہو. جس طرح سے ہمارا حال ہے آج کل کہ ہم جیسے ہی حق کی بات کریں گے تو ہمارے دشمن بننا شروع ہو جاتے ہیں. اس بیعت کے بعد ہم سب لوگوں سے جنگ مول لے لیں گے، مول لیں گے. تو سب کے ساتھ جو ہے دشمنی پکی ہے یہاں پہ. اگر آپ کو ڈر ہے کہ آپ کے مال و دولت کا خاتمہ ہو جائے گا اور آپ کے معزز لوگوں کا قتل کر دیا جائے گا، آپ کے معزز لوگوں کا قتل کر دیا جائے گا، تو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ابھی چھوڑ دیں، کیونکہ اس طرح دنیا اور آخرت دونوں میں رسوائی ملے گی. مطلب وہ وارن کر رہے ہیں کہ مال و دولت کا خاتمہ ہونے ہی والا ہے اور شاید کچھ بڑے لوگوں کا جو ہے ان کا بھی قتل کر دیا جائے گا. تو آپ کو اگر ڈر ہے یہ سب چیزوں کا تو آپ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مت دیجیے، آپ ابھی چھوڑ دیجیے، کیونکہ اگر آپ بعد میں چھوڑیں گے اس ڈر سے تو آپ کو دنیا اور آخرت دونوں میں آپ کو رسوائی ملے گی. اور اگر آپ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ مال کی بربادی اور معزز لوگوں کا قتل جو ہوگا اس کے باوجود عہد نبھانے والے ہیں تو پھر انہیں لے جائیے، کیونکہ اللہ کی قسم دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائی ہوگی. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو کہ ہونے ہی والا ہے یہ چیز. جب آپ دین پر چلنا چاہو گے، آپ اللہ کے رسول کا ساتھ دینا چاہو گے، آپ کے دشمن بنیں گے، آپ کے مال و دولت کا خطرہ ہوگا اور فیملی والوں پہ خطرہ ہوگا جب آپ حق کی بات کرو گے. یہ ہونے ہی والی چیز ہے. تو اگر وہ ہونے کے ڈر سے آپ پھر چھوڑ دینے والے ہو، آپ کا ایمان کمزور ہونے والا ہے، تو ابھی چھوڑ دو. اس سے اچھا نہیں. اگر آپ کو لگتا ہے ہر چیز کے باوجود آپ ساتھ دینے والے ہو، تبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے جائیے. تب ان لوگوں نے کہا کہ ہم ان پہ اپنے مالوں کی تباہی اور معزز لوگوں کے قتل کے خطرے کے باوجود ہم ان کا ساتھ دینا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے لیے اس کے بدلے میں کیا ہے؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت ہے. ہمیں بھی یہی چیز یاد رکھنا ہے کہ ہم جو بھی اگر ہمارے خاندان میں دشمنیاں ہو رہی ہیں دین کے خاطر، اگر ہمارے دوستوں میں دشمنیاں ہو رہی ہیں دین کی خاطر، اگر ہمارے بزنس میں جو ہم حلال روزی کی کوشش کرنے میں ہم کو کم فائدہ ہو رہا ہے، ہمارا نقصان زیادہ ہو رہا ہے، تو سارے چیزوں کے بدلے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ جنت ہے. اب ان لوگوں نے کہا اپنا ہاتھ پھیلائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ آگے کیا اور ان لوگوں نے ہاتھ پر بیعت دی. ٹھیک ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ جب لوگ بیعت دینے لب کے، اب بہت ایکسائٹڈ تھے وہ لوگ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ مدینہ جانے والے ان کے پاس، تو وہ لوگ سب لب کے، اس وقت اسد بن زرارہ نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا، ان لوگوں کو روک دیا اسد بن زرارہ نے، اور کہا اے اہل یثرب، اہل یثرب یعنی یثرب کے لوگوں، یعنی مدینہ کے لوگوں، اے اہل یثرب ذرا ٹھہرو، ہم آپ لوگوں کے پاس ایک لمبا سفر کر کے اس یقین کے ساتھ آئے ہیں کہ آپ اوکے فارمر پیپل آفٹر 22 دکھ رہے تھے مجھے. Six more actually. No, 4.
اوکے. تو اسد بن زرارہ نے ان لوگوں کو روکا اور وہ اپنے قبیلے والوں سے, اپنے شہر والوں سے ان کو وارننگ دے رہے ہیں, ان سے کہہ رہے ہیں اور اب اللہ کے رسول سے بھی کہہ رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اتنا لمبا سفر کر کے اس یقین کے ساتھ آئے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں. آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے لے جانے کا مطلب ہے کہ سارے عرب ہمارے دشمن ہو جائیں گے, ہے نا. دیکھیے ہمیں بھی یہی سوچنا چاہیے, جب ہم صحیح راستہ پکڑیں گے تو لوگ ہمارے دشمن بن جائیں گے. لوگوں کے ڈر سے, لوگوں کو خوش کرنے کے لیے, لوگوں کی ناراضگی نہیں آنا چاہیے ہمارے پہ, اس لیے ہم اگر کمپرومائزز کر رہے ہیں ہمارے دین پہ تو آپ خود ہی انالائز کر لیجئے کہ ہم کو جنت کی ہم کو چاہ ہے یا لوگوں کو خوش کرنے کی چاہ ہے. کیونکہ ان لوگوں کو آپ جتنا بھی خوش کر لو, آج اس بات پہ خوش ہوں گے, کل کسی اور چیز پہ ناراض ہو جائیں گے وہ لوگ. لیکن اللہ کی جو سنتیں ہیں اور اللہ کے جو حکم ہیں, احکام ہیں, ان میں یہی ہے کہ یہ چیز کرنا ہے اور یہ چیز نہیں کرنا. اللہ کی جو حکم ہے وہ چینج نہیں ہو رہے ہیں, لیکن لوگوں کی پسند جو ہے وہ ہر بار چینج ہوتی رہتی ہے. ٹھیک ہے, ہمیں یہ یقین آ چکا ہے, وہ کہہ رہے ہیں اسد بن زرارہ کہہ رہے ہیں ہمیں یہ یقین آ چکا ہے کہ ان کا ساتھ دینا یعنی اپنی جانوں کو خطرے میں ڈالنا ہے. اگر آپ سب یہ بات برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں تو انہیں لے لیں, اس کا اجر اللہ کے پاس ہے. لیکن اگر آپ لوگ ڈرتے ہیں تو انہیں ابھی چھوڑ دیں, یہ عذر اللہ کے نزدیک زیادہ قابل قبول ہوگا. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی آپ کو ڈر ہے کہ آپ بعد میں ڈر جاؤ گے, لوگوں سے ڈر جاؤ گے, کچھ ہو جائے گا پرابلم, تو پھر چھوڑ دو گے, اس سے اچھا آج چھوڑ دو. جیسے اس سے پہلے کہا گیا تھا, یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں, اسد بن زرارہ بھی یہی کہہ رہے ہیں. پھر لوگوں نے کہا اسد اپنا ہاتھ ہٹائیے, اللہ کی قسم ہم اس بیعت کو چھوڑ نہیں سکتے اور اس کو توڑ بھی نہیں سکتے. تو وہ لوگ بیعت دے دیتے. لوگوں نے ایک کر بیعت دی, اور روایتوں کے مطابق اسد بن زرارہ نے ہی سب سے پہلے بیعت کی. دو جو عورتیں آئی ہوئی تھیں انہوں نے صرف زبان سے دی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مصافحہ نہیں کیا, ان سے ہاتھ نہیں ملایا. اللہ کے رسول عورتوں سے ہاتھ نہیں ملاتے تھے, اور ہمیں بھی مردوں سے ہاتھ نہیں ملانا ہے, اور مردوں کو عورتوں سے ہاتھ نہیں ملانا ہے غیر محرم سے. بیعت مکمل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے میں سے 12 نمائندے پیش کیجئے جو اپنے قوم کے نگران اور ذمہ دار ہوں گے. دیکھیے بہت ہی تو بیعت اب مکمل ہو گئی, اور میں یہ چیز بہت ہی جو ہے ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز رینڈملی نہیں کرتے تھے. اب لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اور پھر ان کو ایسے ہی نہیں بھیج دیا, ان کو اب ان میں سے ریپرزنٹیشن انہوں نے فکس کیا. ان کو کہا 12 نمائندے پیش کیجئے تاکہ ان کو ذمہ داری دی جائے. جب کسی پہ ذمہ داری نہیں ہوتی ہے تو کوئی بھی ذمہ داری نہیں دیتا ہے, اسی لیے ذمہ داری دینا ضروری ہے, کوئی رولز فکس ہونے ضروری ہے. تو اب جو ہے 9 آدمی خزرج قبیلے سے اور 3 آدمی اوس قبیلے سے, مدینہ میں یہ قبیلے تھے خزرج اور اوس, تو 9 خزرج کے اور 3 جو تھے اوس کے, یہ لوگ آگے بڑھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ لوگ اپنی قوم کے معاملات کے ذمہ دار ہیں جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے حواری ان کے طرف سے کفیل ہوئے تھے, اور میں اپنی قوم یعنی مسلمانوں کا کفیل ہوں. یعنی کہ اب کفیل فکس کر رہے ہیں وہ لوگ, ٹھیک ہے, ایک رسپانسبل پرسن جیسا. تو ان لوگوں کو, یہ 12 لوگوں کا کہ آپ لوگ اپنے اپنے جو لوگ ہیں آپ کے قبیلے کے لوگ اس کے کفیل ہوں گے. ان سب نے اس بات کو مان لیا. ٹھیک ہے, اب شیطان جو تھا وہ ان لوگوں کا وہ پردہ فاش, یہ سیکرٹ میں ہو رہی ہے میٹنگ, رائٹ. اب شیطان ان لوگوں کا پردہ فاش کرنا چاہتا تھا, اس نے فاش کر دیا. وہاں سے زور زور سے وہ چلانے لگا, مطلب انسان کے روپ میں آیا, وہ انسان کے طرح بن کے, اور اس نے زور زور کے وہ چلانے لگا اور بتانے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لوگوں کے ساتھ مل کر جنگ کی تیاری کر رہے ہیں. 70 لوگ وہاں پہ ملے ہیں نا, وہاں پہ جا کر ایک ساتھ کھڑے ہوئے ہیں وہاں پہ. تو اب 70 شاید آج کے جو اتنی زیادہ بھیڑ بھاڑ کے جو دنیا ہے اس میں اتنا زیادہ لگتا نہیں ہوگا, بٹ اس وقت اتنی پاپولیشن نہیں تھی. 70 جو تھا ایک بڑا نمبر تھا. تو شیطان کہنے لگا کہ 70 لوگ مطلب لوگ وہاں پہ جمع ہو گئے اور محمد جو ہے جنگ کی تیاری کریں صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے فرمایا یہ الاقبا کا جن ہے, اے اللہ کے دشمن تم اب
تو ہم تمہیں اب چھوڑ رہے ہیں، مطلب ہم اب یہاں سے جا رہے ہیں، تمہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ الابقہ جنہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جن کی آواز سننے پر العباس بن عبادہ بن نزلہ نے کہا، اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، ہم کل ہی مینا کے لوگوں کا قتل کرنے کی طاقت رکھتے ہیں اگر آپ چاہیں۔ وہ ان کو ناراضگی ہو گئی العباس بن عبادہ کا، اور وہ کہہ رہے ہیں ہم میں اتنی طاقت ہے نا، ہم میں اتنی اسٹرینتھ ہے کہ ہم مینا کے سارے لوگوں کا قتل کر سکتے ہیں اگر آپ ہمیں حکم دیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ابھی ہمیں اس کا حکم دیا نہیں گیا ہے، تو آپ اپنے اپنے کیمپس یعنی خیموں کی طرف لوٹ جاؤ۔ پھر وہ لوگ لوٹ گئے اور صبح تک سو گئے۔ قریش کو اب اس بیعت کی خبر مل گئی اور سب طرف ہنگامہ مچ گیا کہ مدینہ سے آ کے اتنے سارے لوگوں نے اب اسلام قبول کر لیا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے وہ لوگ تیار ہو گئے ہیں۔ اگلے ہی دن قریش کے ایک بڑے گروپ نے مدینہ والوں کا سے بات کرنے کا ارادہ کیا اور وہ ان کے کیمپ کی طرف، ان کے خیموں کی طرف نکلے۔ بڑا گروپ جا کے اب مدینہ والوں کا آمنا سامنا کرنے کے لیے چلے گئے وہ لوگ۔ ان لوگوں نے کہا، اے اہل خزرج، ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ نے اس آدمی کے ساتھ بیعت کی ہے۔ کس آدمی کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہے ہو، اس آدمی کے ساتھ بیعت کی ہے اور اسے مکہ سے لے جا رہے ہو۔ اب سارے ڈیٹیلز ان کے پاس آ گئے میٹنگ کے۔ تو اللہ کی قسم ہمیں کوئی خوشی نہیں ہوگی اگر کوئی جنگ آپ میں اور ہم میں چھڑ جائے۔ قریش کے لوگ انڈائریکٹ دھمکی دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہم کو تو خوشی نہیں ہوگی آپ سے لڑ کے، تو آپ اگر یہ سچ ہے کیا پوچھ رہے ہیں وہ لوگ۔ مدینہ کے جو مشرک وہاں موجود تھے، سارے لوگوں نے اسلام نہیں قبول کیا تھا، رائٹ، جو مشرک تھے وہاں پہ، انہوں کو اس بیعت کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں تھا، تو وہ لوگوں نے اللہ کی قسمیں کھا لی کہ ایسے کوئی بیعت ہوئی نہیں، یہ تو جھوٹ بات ہے۔ یہ قریش نے بھی کسی اور سے سنا تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہم اللہ کی قسم کہتے ہیں کہ ایسی کوئی بیعت نہیں ہوئی، یہ جھوٹ ہے۔ اس موقع پر مدینہ کے مسلمان خاموش ہو گئے، تو بہت سارے لوگوں نے اللہ کی قسم کھا لی۔ پیچھے یہ لوگ رکے ہوئے تھے وہاں پہ، ان لوگوں نے کچھ نہیں کہا، نہ انہوں نے ہاں کہا اور نہ انہوں نے نہ کہا۔ قریش کے سردار اب مشرکوں کی بات مان کر اپنے گھر لوٹ گئے۔ قریش کو یہ پتا تھا کہ اس طرح سے میٹنگ ہوئی ہے اور اس طرح سے قسم دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانے کی تیاری کر رہے ہیں، لیکن کون لوگ تھے وہاں انوالو وہ نہیں پتا تھا ان لوگوں کو۔ اس لیے جب میجورٹی بہت سارے جو حجاج تھے، حج کے لیے آئے ہوئے تھے لوگ، انہوں نے اللہ کی قسم کھا کے کہہ دی یہ بات، تو وہ لوگ اطمینان سے واپس چلے گئے۔ لیکن اب پھر واپس جانے کے بعد پھر ان میں ہلچل تھی، کیونکہ اتنی ساری نیوز سنی ہوئی تھی، تو پوری طرح سے ان کو یقین نہیں تھا کہ یہ بات جھوٹ ہے یا نہیں ہے۔ وہ لوگ اس کے بارے میں اب تفتیش کرنے لگے، انکوائریز کرنے لگے۔ مدینہ کے حاجیوں نے مکہ چھوڑ دیا، وہ لوگ چلے گئے، جو مسلمان بن گئے تھے وہ مکہ چھوڑ کے اب واپس مدینہ چلے گئے۔ قریش نے انہیں پکڑنے کی کوشش کی، لیکن وہ ان کے ہاتھ صرف سعد بن عبادہ نام کے جو صحابی تھے وہ آئے۔ سعد پر قریش نے حد سے زیادہ ظلم کیے، تو یہ لوگ چلے گئے، پیچھے صرف سعد ان کے ہاتھ میں لگ گئے تو بہت زیادہ ظلم کیے۔ بعد میں دو لوگ جن کے ساتھ ان کی تجارتی رشتے تھے، یعنی مطعم بن عدی اور حارث بن حرب بن امیہ نے انہیں بچا لیا۔ سعد کے ساتھ، سعد بن عبادہ کے ساتھ مطعم بن عدی اور حارث بن حرب کے تجارتی یعنی بزنس کچھ ریلیشنز تھے ان کے، ان لوگوں نے دیکھا اور ان کو بچا لیا، ورنہ وہ شاید ان کا قتل کر دیتے۔ الگ باقی دوسری بیعت ایک بہت بڑا ایونٹ تھا، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ لوگ آئے اور ان کے ہاتھ پہ بیعت دی، اور کیا کنڈیشنز تھے اس بیعت کے، اس پلیج کے، یہ ہم لوگوں نے آج پورا دیکھ لیا۔ اگلے ہفتے انشاءاللہ دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کیسے کی، ان کے جو ہجرت کے وقت کیا کیا پرابلمز آئے، کتنی تکلیفیں اٹھائی ان لوگوں نے، اور کس طرح سے یہ مکی زندگی کا سفر جو ہے یہ کمپلیٹ ہو گیا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔